ناظرین محترم، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آپ کو سورۃ کہف کے بارے میں کچھ حقائق بتائیں گے، اور اس حوالے سے سورۃ کہف قرآن پاک کی سورت کو کیوں ایسی سورت کہا جاتا ہے کہ یہ دجال کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے، اس حوالے سے کچھ آپ کو سورۃ کہف کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ سورۃ کہف اور فتنہ دجال سے حفاظت، یہ ہمارا موضوع ہے۔ سورۃ الکہف قرآن کی ایک عظیم سورت ہے۔ جمعہ کے دن اس کی تلاوت مستحب ہے۔ جو آدمی روز جمعہ سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ ازالہ نور ما بینہ و بین البیت العتیق۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 6471۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی ہے، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ ازالہ من نور ما بین الجمعتین۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، 6470 حدیث نمبر ہے۔ جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے، اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جائے گا۔ تیسری جگہ فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعۃ ازالہ من نور فیما بینہ و بین البیت العتیق۔ یہ بھی صحیح کی حدیث ہے، 736 نمبر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کی رات سورۃ الکہف پڑھی، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ رات و دن کے دونوں روایات کے ملا کر یہ کہا جائے گا کہ سورۃ الکہف پڑھنے کا وقت جمعرات کے سورج غروب ہونے سے لے کر جمعے کے سورج غروب ہونے تک ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس عظیم سورت کی ہر جمعہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اس سورت کی عظمت کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ فتنہ دجال سے نجات کا باعث بنتی ہے۔ خروج دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور فتنہ دجال زمانے کے شروع فتن میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ دجال پوری دنیا کو رون ڈالے گا اور بے شمار لوگوں کو اپنے فتنوں کا شکار بنا لے گا۔ اس فتنے کا مقابلہ مومنوں کے لیے ایک چیلنج کی طرح ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کی متعدد طریقے و اسباب بیان کیے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کی قرأت اور حفظ بھی ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ کہف سے متعلق 4 قسم کی روایات ملتی ہیں۔ پہلی قسم، سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرنے سے فتنہ دجال سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس کی دلیل مسلم شریف کی مندرجہ ذیل حدیث، یعنی کہ اس حدیث یہ ہے کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اصیب من الدجال۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 809 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کے ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اس حدیث میں ابتدائی 10 آیات حفظ کرنے کی بات ہے۔ مسلم کی ایک دوسری روایت میں متعلقاً ابتدائی 10 آیات پڑھنے کا ذکر ہے، جس سے 10 آیات ہی مراد ہیں۔ فمن ادرک منک فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف۔ یہ سورۃ المسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2937 نمبر حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم میں سے جو شخص دجال کو پائے، اسے چاہیے کہ وہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ سورۃ کہف کی آخری 10 آیات پڑھنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ من قرأ سورۃ الکہف کما انزلت کانت لہ نورا یوم القیامۃ من مقام الی مکہ ومن قرأ 10 آیات من آخرہا ثم خرج دجال ثم یظہرہ۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 2651 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے سورۃ کہف پڑھی تو اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا اس جگہ سے مکہ تک، اور جس نے سورۃ کہف کی آخری 10 آیات تلاوت کی اور دجال کا خروج ہوا تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔
شیخ البانی نے کہا کہ اس کی مسند بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔ تیسری قسم سورۃ کہف کی ابتدائی 3 آیات پڑھنے سے بھی فتنہ دجال سے حفاظت کا ذکر ہے، مگر یہ ضعیف حدیث ہے۔ یہ حدیث ترمذی کی ضعیف حدیث ہے، حدیث نمبر 2886 ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس نے سورۃ کہف کی ابتدائی سے 3 آیات کی تلاوت کی وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ ترمذی کی اس روایت کے متعلق شیخ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 3 کا لفظ شاذ ہے، صحیح لفظ ہے من حفظ 10 آیات، یعنی جس نے 10 آیات یاد کر لی۔ چوتھی قسم مکمل سورۃ کہف کی تلاوت سے دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذکر بھی ضعیف ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث نمبر 2013 ہے، جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی وہ 8 دن تک ہر فتنے سے بچا رہے گا، اگر دجال کا بھی خروج ہو جائے تو اس سے بھی بچ جائے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے، دیکھیں سلسلہ ضعیف حدیث نمبر 2013۔ ان چاروں اقسام کی روایات میں 2 قسموں کی روایت صحیح ہیں، وہ ہیں سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات۔ ان دونوں صحیح روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض روایوں نے سورۃ کہف کی ابتدائی آیات کہا ہے تو بعض روایوں نے آخری آیات، وہ دونوں صحیح میں ہیں، لیکن دونوں میں ترجیح اس کو ہے جنہوں نے سورۃ کہف کی ابتدائی آیات کہا ہے، اس لیے کہ صحیح مسلم میں نواس بن سمان کی حدیث میں دجال کے قصے کا ذکر ہے، جب اسے تم دیکھو تو سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھو، اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس راوی نے اول سورت ذکر کیا ہے انہوں نے حدیث کو یاد رکھا ہے، اور جس نے آخر سورت ذکر کیا ہے انہوں نے حدیث کو یاد نہیں رکھا۔ دلائل کی روح سے فتنہ دجال سے حفاظت کا تعلق سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات سے ہے، یہی مسلک راجح اور قوی ہے۔ اس کی متعدد ترجیح اسباب میں سے ایک اہم وجہ ابن القیم کی بیان کردہ اوپر گزر چکی ہے جو میں نے بتایا ہے۔ ایک دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اس صورت کی ابتدائی 10 آیات میں فتنہ دجال سے حفاظت کی قربت اور مماثلت نظر آتی ہے۔ وہ مماثلت آخری آیات میں اس طرح دیکھنے کو نہیں ملتی جیسا کہ اصحاب کہف کا قصہ جو دین اور جان بچانے کی غرض سے پہاڑ میں چلے گئے، ایسے ہی مومن لوگ دجال کے شر سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صحیح کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی 2945 حدیث ہے، لوگ دجال سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں بھاگ جائیں گے، اور اس میں صحابہ کہف کی دعا ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا۔ اس وقت مومن جب فتنہ دجال سے بچنے کے رب سے رحمت کی دعا کریں گے اور اس سے پناہ طلب کریں گے۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے ابتدائی 10 آیات مع ترجمہ مختصر شرح پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اس آیات میں تشریح یہ ہے کہ اس میں بتلایا گیا کہ اللہ کی کتاب میں کسی قسم کی کسر نہیں ہے، یعنی وہ بالکل کتاب محفوظ کتاب ہے۔ اس محفوظ کتاب کو یاد کرنے والا اور اس کی قرأت کرنے والا اسی طرح فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کے سخت عذاب سے سزا سے ہوشیار کر دے، اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اس کی شرح یہ ہے کہ اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو عمل صالح کے بدلے سزاؤں پہ مطلع کر کے عذاب سے محفوظ کرنا ہے اور مزید اجر و ثواب کی خوشخبری سنانا ہے۔ تیسری آیت ہے کہ ما کسی نفی ہی ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں مومنوں کے اجر و ثواب کے تسلسل کا ذکر ہے جو فتنہ دجال کے زوال کے بالمقابل ہے۔ اور چوتھی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ یہودی نصاری اور کفار مشرکین جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اس کے لیے اولاد ٹھہرایا، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اس کے لیے اولاد ٹھہرایا، ایسے ہی جھوٹے لوگ کانا دجال کی پیروی کریں گے۔ پانچویں آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا در حقیقت نہ تو خود انہیں
اس کا علم ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ یہ آیت مذکورہ بالآیات کے سیاق میں، یعنی کہ یہ نرا جھوٹ ہے، در حقیقت نہ انہیں علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو علم تھا، اس لیے وہ خود بھی جھوٹ بولتے تھے اور ان کے آباء و اجداد بھی بولتے تھے۔ چھٹی حدیث میں آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنے جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس آیت میں مومنوں کو دلاسا ہے کہ جب فتنہ دجال سے لوگ پریشان ہوں گے اور بے ایمان اس کے فتنے کا شکار ہوتے جائیں گے تو انہیں کوئی غم کا لائق نہ ہوگا۔ 7ویں آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کے رونق کا باعث بنایا، ہم انہیں آزمائیں گے کہ ان میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ اس آیت میں فتنے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فتنہ دجال کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ہم لوگوں کو فتنے کے ذریعے آزمائیں گے تاکہ ایمان والے کی پہچان کر سکیں۔ 8ویں آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ اس آیت میں کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین میں رونما ہونے والے تمام قسم کے فتنہ اور تغیرات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مثلا طوفان، زلزلہ، فتنہ دجال وغیرہ، ان سارے فتنوں اور تغیرات کے بعد زمین ہموار میدان کی طرح کر دی جائے گی جس میں نیک و بد کا فیصلہ ہوگا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لی۔ انہوں نے اصحاب کی طرح مومن فتنہ دجال سے بچنے کے لیے پہاڑ میں چھپیں گے اور اللہ ان مومنوں کو فتنہ دجال سے بچائے گا۔ 10ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کامیابی کو آسان کر دے۔ غار میں پناہ لینے والوں نے رب سے یہ دعا کی تو اللہ نے اس کے ایمان کی حفاظت کی۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی دعا بتلائی ہے۔ مومن رب سے اسی طرح دجال کے شر سے پناہ طلب کریں کہ اور اللہ انہیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اس مختصر مضمون کا لب لباب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو میں نے آپ کے سامنے بتایا، اس کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات اگر ہمیں یاد نہ ہو تو انہیں ازبر کر لیں اور اس کی تلاوت کرتے رہا کریں، کیونکہ مسلم شریف کے روایات میں حفظ کرنے کا ذکر ہے۔ بلکہ سب سے اچھا ہے کہ سورۃ کہف مکمل حفظ کر لیا جائے تاکہ ہر جمعے کو بغیر قرآن دیکھے اس کی تلاوت کرنے کی سہولت میسر آئے۔ کبھی کبھی آدمی سستی میں یا نماز جمعہ میں تاخیر سے آنے کی وجہ سے سورۃ کہف کی تلاوت نہیں کر پاتا، یا مصحف کی عدم موجودگی بھی اس کی قرأت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ان سب کا آسان حل اس سورت کا یاد کر لینا ہے۔ حفظ ہونے کے سبب مختصر وقت میں بآسانی اس کی تلاوت کر سکیں گے۔ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے جب بھی چاہیں گے ابتدائی آیات زبانی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ کرے۔ صدق اللہ العظیم۔